السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين۔ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ صافات اس آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 90 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت میں جانے سے پہلے مختصراً اس کا زمان نزول اور موضوع مضمون کیا ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے مختصراً۔ زمان نزول کے تعلق سے بات آتی ہے کہ یہ مکی دور کے وسط میں، درمیان میں، بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ انداز بیان صاف بتا رہا کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ اب اس کا موضوع اور مضمون۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کا جواب مذاق اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا، اور آپ کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی، اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا کہ عنقریب یہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہی تم پر غالب آ جائیں گے اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مسلمان جن کو آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا، بری طرح ظلم و ستم کا نشان بن رہے تھے۔ ان کی 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل سے 40 سے 50 صحابہ مکے میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو نصیب ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک جو ہے مکے کی گھاٹیوں ہی میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تنبیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفہیم اور ترغیب کا حق بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دل نشین دلائل دیے، مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا وہ کیسی لغو فضول باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں، ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں۔
پھر اسی سلسلے میں پچھلی تاریخ کی مثالیں دی، جن سے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا، کس طرح اس نے اپنے وفادار بندوں کو نوازا اور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ دو ہی کیٹیگریز ہم کو ملتے ہیں، ایک تو وہ ایمان والے اور دوسرے جو انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والوں کو اللہ نے سزا دی اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا، اور ان کا انعام اور مزید آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب جو تاریخی قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ان کفار قریش کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر فخر کرتے پھرتے تھے، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلی روح کیا ہے، اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا مضمون، اور سورہ کے آخری آیات محض کفار کے لیے تنبیہ نہ تھی بلکہ ان اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت میں انتہائی حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائے نہیں، آخرکار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا، اور باطل کے وہ علمبردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہو کر رہیں گے۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے۔ تو یہ ہے اس صورت کا پس منظر اور مرکزی مضمون، اور بلکہ ہم اب جو ہے شروع سے اس صورت کا مطالعہ نہیں بلکہ بیچ سے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور وہ عظیم قربانی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس کا جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ فرمایا گیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام ہی کی طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں۔ یہ جو ہے دنیا کے 3 بڑے مذہب کے جو ہے پیشوا ہیں، جو اور آپ کی نسل سے جو ہے کیا کیا نکلی، یہودیت، نصرانیت اور پھر جو ہے اسلام جو ہے، یہ 3 بڑے مذہب جو ہے آئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تقریباً 4000 سال پرانا واقعہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ تو بارہا ہمارے سامنے بات آتی ہے، اور ہر سال جو ہے اس عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کے وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ اب ہمارے سامنے بار بار جو ہے آتا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں آئے کہ اس وقت کیا تھا، اس عر کے مقام پر پیدا ہوئے، اور وہ مقام کی آبادی تقریباً 2.5 سے 5 لاکھ کی تھی۔ وہاں پر بت پرستی، سورج کو دیوتا مانتے، اور یہ شرک جو ہے بہت عام تھا، اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، اللہ کو بھول گئے تھے، اور مختلف برائیوں کے اندر وہ لوگ الجھے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد دنیا کمانا، صنعت کاری کرنا اور آگے بڑھنا، بس یہی ان کا جو ہے مقصد تھا۔ اور اس دور کے اندر
جب اللہ کا نام لینے والا، اس کی بندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے ثابت قدم رہے۔ تو یہ جو آزمائش آپ کو بار بار آتی رہی، ان آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کیے، اور پھر خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا لقب جو ہے ان کو ملا۔ تو وہ آپ کے والد آزر جو ہے نمرود بادشاہ کے دربار میں ایک بڑے پروہت کا مقام رکھتے تھے، بت تراشتے تھے، اور جو ہے وہاں کے بڑے کاہن تھے، پروہت تھے اس کے دربار میں۔ اور اس دور میں بادشاہ کے بعد جو ہے سب سے بڑا درجہ ان پروہتوں اور کاہن کا ہوا کرتا تھا، ان سے مشورہ لے کر ہی یہ لوگ بادشاہ لوگ جو حکومت وغیرہ چلاتے تھے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو باپ کی ہاں میں ہاں ملا کر وہ بھی جو ہے اس نمرود بادشاہ کے دربار میں بڑا مقام حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہم کو تذکرہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے غور کیا تارے پر، چاند پر، سورج پر، جو وقتی طور پر نکلتے ہیں، پھر وہ تمام چیزیں غروب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو ڈوبتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے انہوں نے غور کر کے جو ہے انہوں نے اس مالک رب اللہ کو جو ہے اس کی معرفت حاصل کر لی، اور پھر اس کے بعد جب شرح صدر مکمل یہ ہوا تو پھر اس کا پیغام عام کرنے کے لیے جو ہے ساری دنیا میں نکلے۔ تو یہ ہے ابراہیم، اور بھی باتیں انشاءاللہ آتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب فرمایا جا رہا آگے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، یعنی اللہ کے حضور جو ہے وہ قلب سلیم لے کر آئے۔ اب اس کے جو معنی ہیں قلب سلیم کے، اور رب کے حضور آنے سے مراد اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا۔ اور دعا ہم پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو دعا کیا ہے؟ میں نے اپنا رخ تمام سے ہٹا کر یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی طرف کر لیا، اور جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، تو اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کتنی زبردست دعا جو انہوں نے کی، اور انہوں نے اس اللہ کی معرفت زمین اور آسمان کی بے شمار نشانیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ حاصل کیے، اور پھر ایک ایسے ماحول میں جہاں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا تک نہ ہو، اس کا نام لینے والا تک نہ ہو، ان تمام کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر سب سے پہلے اپنے والد آزر کو کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ گناہ ہے، غلط ہے، لہذا تم جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی، بادشاہ کے بعد قوم کے سامنے بھی جو ہے انہوں نے اپنی بات پیش کی، اور پھر جو ہے اس منہ موڑ کر اللہ کا رخ انہوں نے کیا۔ اور قلب سلیم کے معنی کیا ہے؟ صحیح سلامت دل۔ قلب کے معنی ہم جانتے ہیں ہرٹ ہے، تو وہ جو قلب سلیم لے کر آئے، یعنی صحیح سلامت دل، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر اور شرک اور شکوک اور شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی ہینچ پینچ اور الجھاؤ نہ ہو، جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض اور حسد یا بدخواہی
نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ تو یہ ہے دراصل قلب سلیم کے معنی میں۔ ان معنوں میں ہی بتایا گیا کہ جب وہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا جب اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا۔ یہاں پر مزید تفصیلات جو ہے ہم تفہیم کے دوسرے جلدوں سے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے پہلے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا۔ ترتیب دیکھیے، پہلے گھر سے، پہلے ماں باپ سے، اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ سے، اور اس کے بعد پھر قوم سے انہوں نے کہا کہ کیا کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، وہ جن بتوں کی پرستش وہ کرتے تھے۔ یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت اپنے وسیع مفہوم میں، بندگی، غلامی، اطاعت، فرمانبرداری اللہ کی، تو ان وسیع مفہوم کے اندر تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جو ہے جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو۔ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا گمان یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ ہے جو ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی، یعنی اب ایک خاص واقعے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت میں جو ہے گزر چکی ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، یعنی ابن حاتم نے تفسیر ہے، مشہور تابعی مفسر قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اہل عرب کے نظر فی النجوم، اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی تو اس کے الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس شخص نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا۔ علامہ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور ویسے بھی یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے تو وہ آسمان کی طرف یا اوپر کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے، پھر سوچ کر جواب جو ہے دیتا ہے۔ یہ دراصل اس آیت کی تفسیر میں آئی کہ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، یعنی یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اس بات کو جھوٹ یا خلاف واقعہ کہنے کے لیے پہلے کسی ذریعے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قوم کی کوئی تکلیف نہ تھی، اور انہوں نے محض بہانے کے طور پر یہ بات بنا دی تھی کہ اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اسے جھوٹ آخر کس بنا پر قرار دے دیا جائے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث تفہیم کے جلد 6 میں جو ہے گزر چکی ہے، اور مزید بحث دوسرے رسائل مسائل کے جلدوں کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اب روایات میں جو بات آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک میلے میں جانے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی، لیکن وہ چلنے سے انکار کرے گی، اور بات آتی ہے کہ انہوں نے کچھ عذر پیش کیا۔ بہرحال
تو وہ میلے میں ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ یہ واقعہ، اس واقعے کی طرف یہاں پر اس کا اشارہ ہے۔ تو چنانچہ پھر وہ لوگ کیا کریں، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ لوگ چلے گئے۔ اب اس کی تفسیر میں یہ فقرہ خود بخود یہ ظاہر کر رہا کہ صورت معاملہ دراصل کیا تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے ان سے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہوگا۔ انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں چل سکتا۔ اب اگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقعہ ہوتی تو ضرور گھر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے ہو، بلا وجہ بہانہ بنا رہے ہو۔ لیکن جب وہ اس عذر کو قبول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اس سے خود یہی بات ظاہر ہوتی کہ ضرور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزلہ، کھانسی یا کوئی اور ایسی ہی نمایاں تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے گھر والے انہیں چھوڑ جانے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ ہے دراصل وہ واقعہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی انشاءاللہ آگے کیا یہ ہوتا ہے آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔